پہلا سوال تبسم صاحب آپ سے کر لیتے ہیں. سر، ماہ محرم کے فضائل کیا ہیں؟ ان پہ ذرا روشنی ڈالیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے سر، اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا 4 حرم. سر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینے بنائے ہیں جی، وہ 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ٹھیک. ذی قعد ہے، ذی الحج ہے، اور رجب المرجب ہے، اور محرم الحرام ہے. سر، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، جی، اور ان میں سے حرمت والے 4 مہینے ہیں، ٹھیک. اور محرم الحرام ان میں سے ایک ہے. سر، محرم الحرام میں اگر ہم احادیث کی روشنی کے اندر اس کی فضیلت دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام میں یوم عاشور میں سر، اپنی اولاد پر رزق وافر طور پر خرچ کرو، واہ، اور جو ایسا کرے گا پورا سال اس پر رزق کی فراوانی رہے گی. سبحان اللہ. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشور کو روزہ بھی رکھتے تھے. جی، اور جب دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہود جو ہیں وہ یوم عاشور کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو پوچھنے پر پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی. جی، تو اس کی جو ہے نا خوشی میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں. صحیح. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہم زیادہ ہیں تم سے، بالکل ٹھیک، تو بالکل. لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ 9 اور 10 محرم کے روزے 2 رکھو، ایک نہیں، تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو سکے. جی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جو یوم عاشور کا روزہ رکھے، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سال گزشتہ کے ہاں، پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. صحیح. اب اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوم عاشور کو، جی، یعنی محرم الحرام حرمت والا مہینہ، اور حرمت والا اس لیے ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ جو ہیں ان 4 مہینوں کے اندر جنگ و جدال قتال جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، اور تجارت کرتے تھے، اور اپنی تلواریں جو ہے وہ رکھ دیتے تھے. اور وہ سمجھتے تھے کہ ان مہینوں کے اندر کوئی کسی پر حملہ آور ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ سفر بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے. جی، لیکن جب اسلام کا دور آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا. ٹھیک. اور پھر اگر ہم دیکھیں محرم الحرام کو تو یوم عاشور کو ایک بڑی فضیلت حاصل ہے. صحیح. اب چونکہ کثرت کے ساتھ ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یوم عاشور جو ہے 10 محرم الحرام کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی ہے، تخلیق کا دن بھی ہے. پھر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم کو. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے جودی پہاڑ پر لگی تو 10 محرم کو. صحیح. ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات ملی تو 10 محرم کو. جی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، صحیح، 10 محرم کو. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس پلٹ کے آئی، جی، 10 محرم کو. اور یہاں تک یہ بھی ملتا ہے کہ 10 محرم کو سب سے پہلے آسمان سے بارش نازل ہوئی. صحیح، بالکل ٹھیک. لیکن جو 10 محرم کو آج دنیا جانتی ہے یوم عاشور کو، جی، اچھا یہ ساری باتیں ملتی ہیں، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک اہم واقعات سارے ہوئے ہیں. صحیح. لیکن
دنیا ساری یہ جانتی ہے کہ یوم عاشور کو جی امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہوئی ہے. بالکل ہے. اچھا وہ ساری باتیں موجود تو ہیں لیکن لوگ اس سے اویئر نہیں ہیں. شورا شہادت کا ہو گیا ہے. شورا یعنی جو شہرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو ملی بالکل وہ کسی اور کو نہیں ملی. بالکل. اچھا اس کے پیچھے ایک حکمت کار فرما ہے. جی وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے سر اس شہادت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پوشیدہ ہے سر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی تمنا اور آرزو کی تھی. تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت تو جو جتنا منصب میں مراتب میں بڑا ہوتا ہے اس کو انعام بھی بڑا ملتا ہے. بالکل ایسے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو جو شہرہ ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا. بالکل ٹھیک. اب اگر ہم دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تو عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے وہ اہم واقعات جتنے بھی ہیں مختلف انبیاء کے ساتھ منسوب ہیں یوم عاشور کو. جی لیکن 61 ہجری میں جو یوم عاشور گزرا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جی اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے یہ جو شہادت ہے اس شہادت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے. بالکل ٹھیک. اور اس دن جو ہے وہ ہمیں صبر کا جو ہے وہ درس ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ قربانی جو ہے وہ بنیادی طور پر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے دی. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک.